ہم کیسے ہیں آپ سب؟ تو امید کرتے ہیں آپ سب ہوں گے ٹھیک ہے، اللہ کے کرم سے ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ تو ویلکم ٹو آل آف مائی یوٹیوب فیملی اور مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو تم سب سے گیلا ہے کہ یہاں پہ ویڈیو کو تم لوگ ویوز نہیں دے رہے ہو، تو سپورٹ کر دو یار، پلیز سپورٹ کر دو۔ تو آج جو تھا نا ویلاگ تھا سنڈے کے روٹین پہ، اور جو تھا ہمارا ڈیپ کلیننگ پہ، کیونکہ آج سنڈے تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں ساری صفائی کروں گی۔ سب سے پہلے ہم نے ناشتہ بنایا، ہم لوگوں نے چائے رکھ لی تھی، چائے بنانے کے بعد ہم نے کچی کی چائے کرنے کے بعد آملیٹس بنائے، بریڈ نہیں تھی تھوڑی سی، تو میاں صاحب نے کہا کہ انہوں نے ڈون کا پراٹھا کھانا ہے، یہاں ہم دونوں نے کیا ناشتہ کرنے کے بعد میں آ گئی تھی اوپر آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے رات کے جو بسترے تھے ان کو سمیٹا، کیونکہ وہ پڑے رہتے ہیں اور وہ مجھے ہی سمیٹنے تھے، تو اس لیے میں نے جو ہے سب سے پہلے ان کو سمیٹا، کیونکہ صفائی کے دوران جو تھا مٹی یا ڈسٹ جو بھی ہوتی نا اس پہ گرتی۔ پھر میں نے بستر سمیٹنے کے بعد جو ہے نا چادر کو جھاڑا اچھی طرح سے، ایک دفعہ میں نے چادر کو جھاڑ لیا تھا تاکہ جو ہے نا وہ جو پہلے کی مطلب ہوتی ہے، آپ کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ نا اپنا اٹھو تو بستر جھاڑو، اور سوتے وقت بھی جو ہے نا آپ کو بستر جھاڑ کر سونا چاہیے نا۔ تو میں نے یہاں پہ اپنا بستر اچھی طرح سے جھاڑ دیا تھا، چادروں کو سمیٹ دیا تھا، بستروں کو سمیٹ دیا تھا، ساتھ میں لے آئی تھی جالے والا ڈنڈا، ہم نے کیا رہے جالے صاف، کیونکہ نا بہت زیادہ جالے لگ رہے تھے، کیونکہ مٹی بہت زیادہ آتی ہے نا۔ تو جالے صاف کرنے کے بعد میں نے کی ڈسٹنگ، کیونکہ آنٹی جو تھی ڈسٹنگ کرتی ہے نا ان کی ماشاء اللہ بہت حسین ڈسٹنگ ہوتی ہے، جو کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو پہلے میں نے خود ڈسٹنگ کری اچھی طریقے سے، کیونکہ شیشہ بہت زیادہ گندا ہو رہا تھا، اور باقی جو چیزیں ٹیبل وغیرہ پہ پڑی ہوتی ہیں تو میں نے ان کو سمیٹا، کیونکہ اگر ہم ڈیلی یوز میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چیزوں کو نا ان کی جگہ پہ ہی رکھتی ہوں نا۔ تو میاں صاحب جو ہے نا تھوڑا چیزوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، تو مجھے نا بس پھر خود ہی دیکھنا پڑتا ہے ان چیزوں کو۔ میرے پاس نا میٹس نہیں تھے، تو میں نے نا یہ باؤل لگا لیا تھا کہ اس کے اندر بوٹل لگی تھی، کیونکہ پانی کی جو بوٹل ہم شیشے پہ رکھتے تھے نا اسے تو میرے نا سارے شیشے کے نیچے بھی پانی جا رہا تھا، اور کیونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اس وجہ سے، اس کے بعد جو ہے ٹیبل پہ بھی داغ پڑ جاتے تھے نا۔ تو یہاں پر ڈسٹنگ وغیرہ کر لی تھی میں نے اچھی طرح سے، ڈریسنگ کی جو تھی ڈسٹنگ میں زیادہ تر خود ہی کرتی ہوں، کیونکہ جو ماسی ڈسٹنگ کرتی ہے نا اس میں وہ میرا کوئی نہ کوئی نقصان کرتی ہے۔ اس نے لاسٹ ٹائم میں میرا بلش توڑ دیا تھا، اور وہ جب وہ بلش ابھی بھی بڑا ہوا ہے نا تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ کر دیتی تھی، سارا بلش جو ہے نا اس سے میرے 3-4 کلر آپس میں مکس کر دیے۔ تو میں نے ٹیبل کی ڈسٹنگ اپنی خود کی، تاکہ جو ہے نا میں کسی کو بلیم نہ کروں اور مجھے بھی اس کو بلیم کرنے کا موقع نہ ملا، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کی ڈسٹنگ نہ خود کر لیا کروں۔ تو ویسے بھی وہ اتنی خاص ڈسٹنگ کرتی نہیں تھی، تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے میری ڈسٹنگ کی صرف نیچے والی ڈسٹنگ کیا کریں، باقی ایک ڈسٹنگ میں خود کروں گی نا۔ تو یہاں پہ آنے کے بعد نا مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ وہ شہر ہے جہاں پہ نا میں ویسے کبھی آنا نہیں چاہتی تھی۔ تو میں یہ اسٹوری بھی کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں جو ہے اپنا کراچی چھوڑ کر رحیم خان کیوں آئی۔ انسان پیرنٹس کے گھر ہوتا ہے نا تو بہت مزے ہوتے ہیں اس کے نا۔ تو بیسیکلی پتہ نہیں میری لائف میں نا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو چیز سے میں بھاگ رہی ہوتی ہوں نا اور میں نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی، وہی میری لائف میں نا ضرور ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا بس میں آ کے پتہ نہیں، جسے میں یہاں پر آ رہی تھی نا اس نے بس مجھے تھا کہ نظر تم کبھی واپس نہیں آ سکتی نا، یہ کبھی واپس نہیں آؤ گی، بیکاز میری اماں کا یہ پلان تھا کہ انہوں نے ہماری شادی بھی یہیں پہ کرنی ہے۔ تو وہ جو ہے نا بس پھر میں یہاں پہ آئی، میری جاب، اس کے بعد تو جاب کے بعد تو پھر میرا پتہ ہی نہیں کہ میں واپس جاؤں، کیونکہ پھر میری جاب بھی ایسی ہو گئی تھی کہ وہ پرماننٹ ہو گئی تھی۔ تو ویسے آج میں نے سوچا تھا کہ میں جو ہے نا اپنے ٹیبل کو کروں گی آرگنائز نا، ڈریسنگ ٹیبل کو نا، کیونکہ کافی چیزیں نہیں ہوتی نا وہ اوپر نیچے ہو گئی تھی، پھر مجھے بھی کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے یا کل لگانی ہوتی ہے کرنی ہوتی ہے، تو مجھے کبھی کوئی چیز کہیں سے نکالنی پڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز کہیں سے نکالنی پڑی ہوتی ہے نا۔ تو اسی لیے میں نے نا سوچا تھا کہ میں نا ان چیزوں کو آج آرگنائز کر کے رکھ لوں گی، لیکن نا آج مجھے بیسیکلی جانا تھا میلاد میں، اور نا میلاد کی وجہ سے نا پھر مجھے جلدی یہ سارا کام نپٹانا تھا۔ تو ویسے ہی ہم 11:15 بجے تک اٹھ، تو ہم 10 بجے گئے تھے، لیکن وہ بس ہم اٹھتے ہم نے 11 بجے آ دیے۔ اس کے بعد جو ہے ناشتہ واشتہ کرتے 12 بج گئے، پھر ساتھ ساتھ آنٹی بھی آ گئی صفائی والی، کیونکہ انہوں نے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی، تو انہوں نے نا آنٹی نے ان کو نیچے کہا، کیونکہ وہ نیچے والی بھی اپنی صفائی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اوپر کی صفائی کر کے آ جائیں۔ تو یہ جتنے بھی جالے والے رہ گئے تھے، پنکھے کی ڈسٹنگ ساری میں نے نا کی، تاکہ نا کوئی چیز مٹی لگی نہ رہ جائے نا، اور جالے بھی نہ رہ جائیں۔ جالے نا ویسے آپ کو صاف کرنے چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں جالے لگنا نحوست ہوتی ہے، اگر آپ کا گھر صاف نہیں ہوگا مٹی پڑی رہے گی تو وہ ایک طرح سے نا نحوست ہوتی ہے۔ باقی ڈسٹنگ کرنے کے بعد میں نے نا اس کرسیوں کو سمیٹا، جو کہ بہت زیادہ کوئی کوڑ کباڑے کی دکان لگ رہی تھی، کیونکہ یہ جو کرسیاں نا یہ سب کوڑے کباڑے کی دکان لگی رہتی ہیں، ابھی تو ان پہ بہت کم کپڑے ہیں، کیونکہ میرے میاں صاحب جو ہے نا وہ آدھے کپڑے اپنے اسی پہ رکھتے ہیں۔ آنٹی کو میں نے باہر سے کہا تھا کہ آپ باہر کی صفائی کریں، کیونکہ گرلس جو تھے نا وہ بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں، اور 2 دن سے نا آندھی بھی چل رہی ہے نا، تو آندھی چلنے کی وجہ سے نا مٹی بہت زیادہ آ رہی تھی نا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ دروازے جھاڑیں، انہوں نے بس ماشاء اللہ سے اتنے خوبصورت دروازے جھاڑے نا کہ میں نے تھوڑا تھوڑا خود بھی ان کو جھاڑا۔ تو مجھے نا مٹی سے اتنی سخت الرجی ہو جاتی ہے، اور مجھے آج کل اتنا ارٹیکیریا ہو رہا ہے نا، بیٹھے بیٹھے نا میری باڈی پہ ریش پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مجھے نا پہلے ہوتے تھے تو میں ایک گولی کھا لیتی تھی تو نا مجھے ٹھیک ہو جاتا تھا، اور دوبارہ جلدی نہیں بنتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں کیوں بیٹھے بیٹھے نا مجھے ریش بن جاتے ہیں نا۔
تو یہاں سارے میرے جتنے بھی جالے تھے نا، جالے میں خود ہی اتارتی ہوں. ایسے نیچے میں نا ہماری جو پہلے ماسی ہوتی تھی نا، وہ سارے جالے نا خود اتارتی تھی، ڈسٹنگ بھی خود کرتی تھی نا. تو لیکن یہاں پہ یہ آنٹی جب سے آئی ہیں نا، تب سے کام ہمیں خود کرنا پڑتا ہے اور نہ وہ نہیں کرتی نا. اور اپنے گھر میں یقین کرو میں نے بچپن میں کبھی جالے اتارے ہوں گے، وہ بھی صرف اپنی امی کی ہیلپ آؤٹ کے لیے نا. تو اچھا نہیں لگتا کہ امی کام کرتی ہوتی تھی اور بیٹھے ہونا، اس وجہ سے نا میں اپنی امی کے ساتھ ضرور کام کرواتی ہوتی تھی نا. تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے ساری کرسیوں کو دوبارہ سے کپڑا کھولا، کیونکہ کپڑا جو تھا نا لاسٹ ٹائم جب میں نے لگایا تھا تو میں نے جلدی جلدی میں لگایا تھا، تو وہ اسی طرح سیٹ نہیں ہوا تھا. تو میں نے نا سوچا تھا یہ کورس لے لوں، لیکن مجھے اس سائز میں کورس مل بھی نہیں رہے تھے اور اس ڈیزائن میں بھی کورس نہیں تھے. ہاں اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتانا. تو یہاں میں نے ساری چادر کو جھاڑا، کرسیوں کو جھاڑا اچھی طرح سے. اور میں نے آنٹی کو حالانکہ بتایا بھی تھا کہ آنٹی یہ نا پین سے جڑا ہوا ہے، تو آپ نا کپڑے کو اٹھا کے نیچے سے بھی صفائی کیا کریں نا. تو ڈسٹنگ کے لیے کون سا اتنا زیادہ فرنیچر ہے، جس میں بھی وہ آنٹی جو ہے نا ماشاء اللہ سے کیا کہتے ہیں آدھی چھوڑ جاتی ہیں نا. مطلب ماسی کے پیچھے پیچھے آپ کو پھرنا پڑتا ہے، اور دے آر ٹو مچ لائک دیٹ لیڈیز کے نا بہت مس بیہیونگ ہوتی ہیں. ہمارے گھر میڈس ہیں، مطلب بچیاں ہیں چھوٹی، اور اتنا مس بیہیو کرتی ہیں نا کہ انسان مطلب کب تک برداشت کرنا. تو مسئلہ بس برداشت کرنا پڑتا ہے آپ کو سارا کچھ نا. تو یہاں میں نے نا اپنے ڈیوٹی کے کپڑے بھی نکال کے رکھ دیے تھے، جو کہ میں نے استری کروائے تھے آنٹی سے. تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ ان کو بھی رکھ دوں. پنکھی کی صفائی کرنے کے بعد، کرسیوں کو جھاڑنے کے بعد میاں صاحب کے کپڑے سے لگائے جو انہوں نے پہننے تھے، ان کو میں نے سائڈ میں کر کے رکھا. اچھا یہ کھڑکی نا اوپر سے کھلتی نہیں ہے، تو اس کو نا آپ کو باہر سے جھاڑنا پڑتا ہے، اندر کے جالے جو ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو ہے نا یہ اس کی صفائی جو ہے نا بالکل ایسے ہی ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے میں نے سارے اوپر کی جو ڈریسنگ کے اوپر جالے لگے ہوئے تھے ان کو میں نے ڈسٹر سے صاف کیا. اچھا یہ ڈسٹر نا تھوڑا ہیلپ فل میرے لیے ہے، کیونکہ یہ نا اچھی ڈسٹنگ بھی کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ برا ہے مت لو. لیکن ایک اور آتا ہے اسپنج شیپ کا نا، تو اس کا ایک فیچر یہ بھی ہے کہ یہ چھوٹا اور بڑا بھی ہو جاتا ہے نا. تو آج میں نے نا بس موسٹ پرابلی جو میرے سامنے کامن چیزیں تھیں نا، میں نے وہ صاف کر لی تھی. کیونکہ نا ایک تو ٹائم کی بھی شارٹیج تھی، مجھے 3 بجے ملا جانا تھا، لیکن ابھی جاتے جاتے میں کافی لیٹ ہو گئی تھی نا. اسے میں نے سارے شیشوں کو بھی صاف کیا، کیونکہ شیشے بہت گندے ہو رہے تھے اور مجھے ہی صاف کرنے تھے. کیونکہ آنٹی کو تو میں ہر دفعہ نا ہمیشہ کہہ کے ہی صاف کرواتی ہوں، تو وہ بس اپنا مرضی اپنا موڈ ادھر کر دیتی ہیں، ورنہ جو ہے مطلب وہ سمجھ لو اگنور کر دیتی ہیں. سارے شیشے جو تھے بہت گندے ہوتے ہیں، اور یہ شیشہ میں حالانکہ اتنا کیئر کرتے ہیں کہ اسے پانی نہ گرے، سب کچھ نہ گرے نا، تو پھر بھی یہ بہت جلدی گندہ ہو جاتا ہے. اور ایک میرا واش روم کا شیشہ، اس کو تو میرے میاں صاحب بہت ہی گندہ کرتے ہیں نا. اور ڈریسنگ کا شیشہ بھی جو ہے نا بہت گندہ ہو جاتا ہے. حالانکہ میں نے اسے 2 days بیفور صاف کیا تھا، لیکن یہ پھر بھی گندہ ہو گیا. اسے فریج بھی بہت زیادہ جو تھی نا باہر سے گندی ہوتی، کیونکہ ہاتھ نشان لگ لگ کے گندے، گیلے ہاتھ لگ لگ کے، مٹی والے ہاتھ لگ لگ کے نا. مٹی والے ہاتھ ہم تو نہیں لگاتے ہیں، بس یہ آنٹی پوچھا واچھا مارتے ہوئے ہاتھ لگا دیا، کچھ کر دیا نا، تو وہ داغ لگے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو نا فریج کے آج باہر سے صاف کرتے ہیں، تو کسی دن اس کو نا اندر سے بھی صاف کریں گے. میں نے ویسے آج تک کبھی زندگی میں نا فریج نہیں صاف کی، اور لٹرلی مجھے نا فریج صاف کرنی بھی نہیں آتی. تو لیٹرین مجھے صاف کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ کافی گندی ہو رہی ہے اندر سے، اور جو کہ مجھے بہت بری لگ رہی تھی. اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو صاف کروں گی اندر سے بھی. جس دن میں مطلب چھٹی کروں گی تو میں اس کو مجھے ماسی آئے گی نا، کیونکہ اس سے اگر پانی نکلے گا نا تو وہ کافی زیادہ گندہ کرے گا. کیونکہ میری چرپائی کے نیچے نا کافی سارے بیگس پڑے ہوئے ہیں میرے میاں کے، میرے. تو میں نا اس وجہ سے نا اس کو ابھی نہیں چھیڑ رہی کہ یہ جیسے کھڑی ہے نا بس وہ کھڑی رہے. میں نے زندگی میں کبھی فریج نہیں صاف کی، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیسے صاف کروں نا. لیکن بس وہ کہتے ہیں نا جب آپ کو وہ پڑتی ہے تو پھر آپ کو کرنی پڑتی ہے. اور حالانکہ میں نے اتنا کوئی 6 months میں نا میڈس کو ڈھونڈا، مجھے میڈ مل جائے فل ٹائم کی، لیکن پھر وہ مجھے نیچے والے بھی مانتے نہیں ہیں، اور پھر بائی چانس وہ مجھے ملی بھی نہیں. پھر مجھے لگا کہ ہر کام میں نا اللہ کی بہتری ہوتی ہے. تو آنٹی نے بھی ساتھ ساتھ صفائی کر لی تھی، انہوں نے بھی جھاڑو پوچھا کر دیا تھا. وہ پوچھا لگا رہی تھی، مجھے ان کے ساتھ نا پوچھے کے لیے پھرنا پڑتا ہے، نہیں تو اگر میں ان کو نہ دیکھوں نا تو وہ بیچ میں سے جھاڑو پوچھا نا چھوڑ کے مار دیتی ہیں. اور ایک دن نا میں نے ان کو نہیں دیکھا نا، تو انہوں نے نا میرے ٹیرس میں نا ڈائریکٹ جھاڑو پوچھا کر دیا. تو یہاں واش روم کا شیشہ بھی بہت زیادہ گندہ ہوتا تھا. میں نے سوچا تھا کہ آج سنڈے ہے نا، تو میں سارے واش روم کو نا ایسڈ لگا کے یا بلیچ وغیرہ لگا کے ہارپک لگا کے نا سارا صاف کرواؤں گی ماسی سے. تو میں نے یہاں سارا واش روم میں نا ہارپک بلیچ وغیرہ ڈال دیا تھا، اور جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا. بالٹیوں میں بھی میں نے نا ہلکا سا ہارپک پاؤڈر اور سرف ڈال کے نا ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا، تاکہ یہ نا اچھی طرح صاف ہو جائیں گی. لیکن ان کو مجھے ہی دھونا پڑا تھا، آنٹی نے نہیں دھویا تھا. تو میں نے ہاتھ میں شاپر چڑھا کے نا وہ کر لیا تھا. لیکن اس کو لگانے کے بعد نا میری اسکن اتنی برن ہو رہی تھی نا، مطلب میرے فیس کی اسکن بہت برن ہو رہی تھی. آئی ڈونٹ نو وائی. تو نا لیکن بس نا میں نے ایک ٹرک پڑھی تھی، فیس بک میں نے دیکھا تھا یا یوٹیوب پہ آئی تھنک دیکھا تھا، کہ وہ ہارپک پاؤڈر کو بلیچ میں ڈال کے نا اس کو مطلب کلین کرنے کے لیے یوز کر رہی تھی.
تو یہ میاں صاحب کے بھی کپڑوں کو نا میں نے جو انہوں نے پہننے تھے وہ نکال دیے تھے، اور دیکھیں کرسی اور ٹیبل کی حالت ہے نا پھر سیم وہی ہو جاتی ہیں جو تھوڑی دیر پہلے تھی. تو ان سب چیزوں کو میں نے ایک جگہ اپنے رکھا، اور جو چیز سمیٹنے والی تھی وہ میں نے سمیٹ دی تھی، جو میاں کے پہننے والی تھی میں نے وہ رکھ دی تھی. اور یہاں واش روم میں نے ایسڈ لگا دیا تھا. بس یہاں پہ واش روم نا آنٹی نے ہی واش کرنا تھا، باقی جتنا بھی تھا وہ میں نے دیکھ لیا تھا. یہاں ویڈیو بناتے بناتے نا میرا فون گر گیا تھا، اور میرا فون بہت گر رہا ہے نا. اس کے بعد بھی میں اتنی ایفرٹس کرنے کے بعد بھی میرے ویوز نہیں آتے نا، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. تو یہاں پانی جو ہے نا میں بالٹی میں بھر کے رکھتی ہوں، کیونکہ وہ 2-3 دفعہ نا ایسا ہوا کہ ہم رات کو واش روم گئے پانی نہیں آ رہا تھا. تو پھر وہ موٹر کون چلائے رات کے 3:30-4 بجے نا. تو اب میں کیا کرتی ہوں پانی بھر کے رکھ لیتی ہوں، تاکہ جو ہے نا ہم لوگ کو اگر ایمرجنسی میں ضرورت ہو تو ہمارے پاس پانی ہو. یہاں میں نے اپنی اسکن کی ڈیپ کلینزنگ کر لی تھی. اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی، آپ نے اس کو لائک کرنا ہے. اللہ حافظ.